بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے، نہ جن پر احسان کیا ہے ان کو ستاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور نہ آخرت میں ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ سائل کو نرمی سے جواب دے دینا، اس کے اصرار پر نہ جھڑکنا بلکہ اس سے درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جن کے بعد سائل کو ایذا پہنچنے اور خدا ہر شے سے بے پرواہ اور بردبار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں تمام سننے والے محترم ناظرین کی خدمت میں، بالخصوص پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور یہاں سے بھی آگے عرب امارات، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، مشہد مقدس، وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے امریکہ، متحدہ امریکہ، اور وہاں سے بھی آگے کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر دنیا کے جہاں جہاں کونے کونے پر ہمارے محترم ناظرین اس وقت ہمارے لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کی خدمت میں ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کا محبتوں بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبول فرمائیے۔ ناظرین کرام، ماہ مبارکہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت تمام مسلمان اللہ رب العزت کی ان فیوزات اور برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا ہے
اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں۔ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ لوگ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے کام کہ جو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، خصوصاً اس ماہ مبارکہ رمضان میں ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ ان کاموں کو انجام دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکیں اور نیکیاں کما سکیں۔ لیکن ایک طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو اس ماہ مبارک رمضان کو بھی اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جہاں دنیا کے مسلمان نیکیاں کماتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اس کو مادی حوالے سے دیکھتا ہے اور پیسہ کمانے کے لیے ایسے کام انجام دیتا ہے جس سے مسلمان، خاص کر جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا موضوع بھی تجارت کے عنوان سے ہے کہ مہنگائی اور اس کے پیچھے جو لوگ اس کے ضامن ہیں، کن کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ وہ لوگ کہ جو خاص کر مسلمان آج کل ہمیں مغرب کو دیکھ کر اور دیگر ایسے ممالک جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، مسلمان کثرت سے نہیں رہتے، ان کو دیکھ کے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس مقدس محترم مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو خاص کر جو مسلم ممالک میں، ہم اپنے پاکستان کی بات کریں گے، کہ یہاں اشیاء خورد و نوش میں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اور مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مغربی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں اس ماہ مبارکہ رمضان میں وہاں پر اشیاء خورد و نوش میں ان کی قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت چونکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے تو انسان اس مہینے میں بھی مادیت پرستی میں اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ خود مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اس غربت کے دور میں جہاں لوگوں کے لیے خریدنے کے لیے، اشیاء خورد و نوش خریدنے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتے، وہ اس مہنگائی کے دور میں کیسے جئیں گے؟ ناظرین کرام، اس موضوع پر آج سیر حاصل گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے جو اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارا یہ علم و عمل کا سیگمنٹ، اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ آج شیف اسد کے ساتھ جو لذت رمضان کے عنوان سے خوبصورت ڈشز بناتے ہیں اور ان کے مختلف ریسیپیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اور آپ سب کا پسندیدہ سیگمنٹ مقابلہ نعت خوانی، کون بنے گا سچ کی آواز، یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا۔ اور ان تمام پروگرامات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جن کا تعاون رہے گا وہ ہیں کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا اور 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جبکہ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خاں کو 80 گز کا رہائشی پلاٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز بھی ہوں گے، معروف سویٹس اینڈ نیمکو، دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز، ملکہ مسالہ کی طرف سے، جبکہ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلے میں شریک ثنا خانوں کے لیے سحری پیش کی جائے گی، اور وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ صبرسو ایک قابل اعتماد پاکستانی برانڈ ہے۔ صبرسو جدت کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے فروزن میں پہلی چکن کچوری، چکن شہد، ڈونٹس مارکیٹ ہٹ پروڈکٹ کرسپی چکن سٹرپس، حال ہی میں لانچ کیا گیا چکن سپرنگ رول۔ یہ تمام کے تعاون سے آج ہم اپنی نشریات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے علماء کرام جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس موضوع پر گفتگو کریں گے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمارے ساتھ یکم رمضان مبارک سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں معروف خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز عالم دین مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے آغاز میں آپ نے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سعادت کی سعادت حاصل فرمائی، اور آپ نے خوبصورت آواز میں قرآن مجید کے ان الفاظ کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا۔ محترم جناب
قاری فیصل محمود وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ حجت الاسلام قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو جہاں پر مسلمان نیکیاں کمانے کے پیچھے بہت تیزی کے ساتھ اس طرف راغب ہوتے ہیں، عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر نیکیاں، ایسے میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو اشیاء خوردنوش کو ان کی قیمتوں کو بہت زیادہ مہنگائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ مہنگائی کے حوالے سے یہ سلسلہ، تو میں سوال آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں لیکن مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے، بریک کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ بریک سے پہلے قبلہ کی خدمت میں نے سوال رکھا تھا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر عبادات اور نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، وہاں پر مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ مقدمتاً چند الفاظ خود اس موضوع کے لیے جو ضروری ہیں کہ اقتصاد کو ہم سمجھیں اور متوجہ رہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو تخلیق اس انداز سے کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے امور و معاملات کو نمٹانے میں وہ تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ دوسروں سے تعاون لیے بغیر اپنے معاملات زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور یوں انسان کہا جاتا ہے کہ ایک اجتماعی مخلوق ہے، انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا، اور جب یہ اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے تو پھر اسی اجتماعی زندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا باہمی معاملات ہیں، جن میں بڑا اہم جو کہا جائے کہ معاملہ وہ اس کا اقتصادی معاملہ ہے، کہ اس میں بھی دیکھیے پروردگار عالم نے پسند بھی یہی کیا، اور احادیث کی روشنی میں بھی اپنے مقام پر تفصیل سے جب آئیں گی کہ یہی چاہا کہ یہ تجارت کریں، بوجھ نہ بنے، کوئی کام کرے اس کی اجرت لے، محنت کرے اس کی اجرت لے، اس طرح معاملات ہوں، نہ کہ کوئی بیکاری بنے یا کسی کے دست نگر ہو کر رہے، ایسا پسند نہیں کیا گیا۔ اب وہ حکم آپ نے سنا ہوگا کہ اوپر والا ہاتھ، جو مولا کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ تمام اشارے بتاتے ہیں کہ انسان اپنے معاملات کو جو ہے وہ تجارت پر مبنی رکھے۔ اب یہ تجارت جو ہے یہ ایک نیا عمل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اسلام آیا تو تجارت آئی، تجارت پہلے بھی ہو رہی تھی، بعثت رسول اکرم سے پہلے بھی تجارت تھی۔ یہ تجارت ایک قدیم عمل ہے، اس کی آفت ہر دور میں جو رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ اس تجارت کے ذریعے ایک جائز نفع پہ اکتفا کریں، وہ اس میں حرص اور ہوس دنیاوی کا شکار ہو کر ہمیشہ تجارت کی جو آفت رہی وہ یہی رہی کہ زیادہ منفعت حاصل کرنے کے چکر میں چیزوں کو نہ صرف یہ کہ مہنگا کر دیا جاتا ہے، ہوتے ہوئے بھی مارکیٹ سے، بازار سے غائب کر دیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے، مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کی طلب میں اضافہ کر کے پھر اس کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔ اور اس میں بہت ساری بھی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے کہ ایسی ترکیبیں، ایسی راہیں اتخاذ کی جاتی ہیں جو قابل مذمت ہیں، اور یوں اسے گراں فروشی کی طرف جائے۔ اسلام جب آیا، اس نے جب تعلیمات دی، تو جہاں دیگر عبادی احکامات تھے ان میں خود تجارت کے لیے جو بڑا اہم ایک جو انسان کی زندگی کا حصہ، اس کے لیے مخصوص احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات کی روشنی میں انسان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اس تجارت کے ذریعے اپنا بھی نفع حاصل کریں اور کسی دوسرے کو بھی ضرر نہ پہنچائے، کسی کو نقصان پہنچا کے فائدہ حاصل کرنا اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ باہمی جو ہے مفاد جو ہوتا ہے، دو طرفہ جو ایک فائدہ ہے، اس کو کہ اگر کوئی چیز کسی کی طلب ہے تو وہ طلب بھی اس کی پوری ہو جائے، اور اس شخص کو جو اس نے زحمت کی اس کو سروسز کی اپنی جو ہے وہ ایک فائدہ اسے مل جائے۔ ٹھیک، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ میں قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، اسلام نے تجارت کے اصول تو بیان کیے ہوں گے کہ جس طرح ہم ابھی بات کریں، قبلہ نے بات فرمایا کہ جو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو کسی کو نقصان پہنچے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں لیکن آپ کا تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن سامنے جس کو آپ چیز بیچ رہے ہیں ان کا آپ نقصان کر رہے ہیں، تو اسلام نے کوئی تجارت کے اصول وضع فرمائے ہوں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو جیسے قبلہ و کعبہ نے فرمایا، تجارت جو ہے وہ معاشرے کا ایک اہم ستون ہے، اور جیسا کہ معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے، اور اس معاشرے میں جو اہم جز ہے وہ تجارت، اور اسلام سے سرکار سے قبل بھی تجارت جو ہے وہ ایک اہم شعبہ تھا۔ اور جہاں تک آپ نے تجارت کے اصولوں کی اور قواعد اور ضوابط کی بات کی، تو اس میں تجارت کا سب سے پہلا تو اصول یہ ہے، اگر آپ توضیح المسائل کو اٹھا کے دیکھیں گے یا ہماری کتابوں کو، کہ باہمی رضامندی سے ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے تجارت میں، کہ جس کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو۔ کوئی زبانی جس طریقے سے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، تجارت ہوتی ہے اور پھر خسارہ ہوتا ہے اور پھر لڑائی اور جھگڑا، اور تجارت میں بھی قبلہ و کعبہ سے اجازت لے کے جملہ کہوں گا کہ علماء اکرام نے یہ لفظ میں نے پڑھا ہے کہ تجارت میں بھی ایگریمنٹ لکھنے والا صادق اور امین ہو۔ آج کے دور کا صادق اور امین نہیں، یعنی جسے آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ صادق اور امین ہو، مولا فرماتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ لکھے وہ صادق اور امین ہونا چاہیے، تاکہ باہمی جو دو تجارت کرنے والے ہیں ان میں عدل اور انصاف جو ہے قائم رہے۔ تو اسی طریقے سے تجارت کے مزید احکامات ڈسکس کریں گے، مگر یہاں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ جن معاشروں میں تجارت میں ایک گیپ آ جاتا ہے اور قلت پیدا ہو جاتی ہے چیزوں کی، جیسے بھی قبلہ نے فرمایا مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ تاجر کیا کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو اسٹوریج کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے اسٹوریج، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے عرصہ پہلے جب نگراں حکومت تھی پاکستان میں، تو بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اور حکومت میں رہنے والوں کے جو ہے وہ اسٹوریج پکڑے گئے تھے، اور لوگ حیران تھے کہ اتنا بڑا مال غنیمت جو ہے انہوں نے اسٹوریج کیا ہوا تھا۔ اب اس اسٹوریج سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا، مصنوعی قلت ہوتی ہے، قیمت بڑھتی ہے، معاشرے میں ایک انارکی پیدا ہوتی ہے۔ جب چیز بڑھ جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے، اس کی قلت پیدا ہوتی ہے، اس کی مانگ میں جب اضافہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو کنٹرول کرنا ایک معاشرے میں بے-راروی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ایک زرعی اصول دیا تجارت کا، کہ تجارت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا سچا ہونا، اور جو چیز آپ دے رہے ہیں کسی کو اس کے نقائص ضرور بتائیں گے آپ۔ یہاں تو قسمیں کھا کھا کے مسلمان جو ہے وہ صرف اچھی یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف اس میں اچھائیاں ہیں، اصلی ہے یہ، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اس کے نقائص بتائیے کہ اس میں نقائص کون سے ہیں، تاکہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو کہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج میں کرنٹ افیئرس کی اگر بات کروں، کہ جیسے ہی آپ نے ابھی انٹرو میں کہا کہ رمضان آتا ہے تو چیزوں کی جو ہے قیمت جو ہے دگنی ہو جاتی ہے۔ آیا یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف بیچنے والا جو ہے تاجر جو ہے وہ چیز مہنگی کر رہا ہے؟ یہ نہیں ہے، پہلے اس چیز کو چھپایا جاتا ہے، جب چیز چھپ جاتی ہے تو اس چیز کی کمی پیدا ہوتی ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب کمی پیدا ہوتی ہے اور ڈیمانڈ بڑھ جائے اور چیز کم ہو، میرے پاس جو ہے وہ 2 روپے ہو اور مانگنے والا 10 روپے مانگے، تو میں 2 روپے جو میرے پاس ہے میں 10 روپے تو نہیں دوں گا۔ تو جب چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے، اور قیمت بڑھتی ہے لینے والا لے نہیں سکتا، غربت جو ہے پھر ہوتی ہے، لوگ دیگر جرائم جو ہے جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام نے اچھا ایک معاشرہ قائم کیا۔ جی قبلہ، مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ جیسے قبلہ نے بھی ایک بات کی کہ خاص کر ہمارے اگر سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر چیز کے ساتھ پہلے لکھا ہوتا اصلی،
یعنی دودھ، اصلی دودھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دودھ خود اصلی ہوتا ہے، گھی اصلی ہی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر شروع میں اصلی لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ خاص کر اسلامی ملک ہو جہاں پر مسلمان بستے ہوں اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہوں، اور ہر آدمی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے اصلی لکھنے کے باوجود بھی، پھر بھی سوال کرتا ہے یہ اصلی ہے یا نہیں ہے. کیوں ایسا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں عرض کر دیتا ہوں اور پھر آپ کے سوال کا جواب بھی عرض کرتا ہوں. چاہے وہ تاجر برادری ہو یا دیگر عام افراد ہوں، تمام ہی مسلمانوں کے لیے پروردگار عالم نے یہ ایک اصول مقرر فرمایا ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. فرمایا جو کچھ تم نے زمین میں کھانا ہے وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے. انسان جو غذا خود کھاتا ہے اس کے بارے میں بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو. یہ دو لفظ اس لیے آئے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہ شریعت مطہرہ نے حرام کر دی ہیں، وہ تو ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہ حلال ہیں، لیکن اگر اس کے ذرائع آمدنی ناجائز ہو جائیں گے تو وہ حلال ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے حرام ہو جائیں گے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے کھانا ہے، استعمال کرنا ہے، وہ طیب بھی ہونا چاہیے اور اس کے ذرائع آمدنی جو ہے وہ جائز ہونے چاہیے، ناجائز نہیں ہونے چاہیے. بے شک. اچھا، دوسرا مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ تو پہلا خود ذاتی استعمال ہے، اس کے بارے میں اصول بتا دیا. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ارشاد ربانی ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کہ محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کی راہ میں بھی رزق حلال جو ان کا ہے حرام نہیں، جو حلال ہے طیب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب اسلام نے ایک اصول بتا دیا، جو ہم نے خود استعمال کرنا ہے وہ بھی پاکیزہ حلال اور طیب ہونا چاہیے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ بھی رزق حلال ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ تجارت اور کام کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مشہور مقولہ بھی ہے اور احادیث سے بھی مستفاد ہے یہ جملہ کہ رزق حلال عین عبادت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے، جو کمانے والا ہے، رزق حلال حاصل کرنے والا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے. اور بالخصوص جو تاجر برادری ہے، اگر وہ دیانتداری کے ساتھ اسلامی اصولوں کے ساتھ کام کریں گے ان کے لیے بڑی بشارت بھی ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے سچا اور امانت دار تاجر قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا گیا. یہ تو کچھ بنیادی باتیں ہیں. اب آ جائیے کہ آپ نے سوال کیا کہ ایک چیز اصلی ہے اور لکھ کر بھی لگایا ہوا ہے. تو دیکھیے سوال یہ کہ یہ نوبت کیوں پیش آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم خیانت، دھوکہ، فراڈ اس میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ اب اس ماحول میں اگر کوئی شخص سچ بھی بولتا ہے تو تب بھی دوسرے کو یقین نہیں آتا کہ یہ سچ بول رہا ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. ہمارے ہاں اتنی خیانت ہے، اتنا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، دوسروں کے ساتھ اتنی زیادتی کی جاتی ہے. پورے معاشرے کے اندر ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اب کسی کی بات پر کسی کو یقین ہی نہیں رہتا ہے. صحیح. اچھا، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی تجارت میں قسمیں نہ اٹھاؤ. یہ جو لکھ کر لگایا جاتا ہے یقین دلانے کے لیے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ قسم اٹھا کر یقین دلاتے ہیں. اچھا قبلہ قطع کلامی معاف، یہاں پر اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین کرام، مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو جاری ہے ماہ مبارک رمضان اور تجارت کے حوالے سے جو چیزیں، جو خرابیاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے. اور بریک سے پہلے قبلہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ معاشرے کے اندر جو چیزوں کو جو اصلی ہوتی ہیں یا پھر اصلی نہیں ہیں تو اس کو لفظ اصلی کے ذریعے سے
لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اس پر آپ بات کر رہے تھے, بات مکمل کریں تاکہ پھر اگلی. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی کا متبادل ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو یقین دلانے کے لیے, اصلی آپ نے اسی لیے لکھا ہے تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے کہ میں چیز صحیح دے رہا ہوں. اب اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ اللہ کا نام استعمال کریں, قسم اٹھا لیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تجارت میں قسم اٹھانے سے منع فرمایا. فرمایا کہ اپنی تجارت میں قسم نہ اٹھاؤ, اگر قسم اٹھا کر مال بیچو گے مال تو بک جائے گا کیونکہ سامنے والا رب کے نام پر یقین کر لے گا, اللہ کا نام لینے پر یقین کرے گا, لیکن تمہاری تجارت سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا. اب یہاں پر ایک چیز غور طلب ہے کہ اللہ کے نام کو بھی وہاں استعمال کرنے سے کیوں منع فرمایا گیا؟ اللہ کا نام تو باعث برکت ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یہ ایک اصول سکھایا گیا, اس طرف اشارہ کیا گیا جو آپ کا سوال ہے کہ ایک انسان کو خود اتنا دیانتدار ہونا چاہیے, اس کے اپنے اندر اتنی دیانتداری ہونی چاہیے کہ اس کو اپنا مال بیچنے کے لیے بیچ میں اللہ کا نام استعمال نہ کرنا پڑے. اس لیے تجارت کے اندر قسم اٹھانے سے بھی منع فرما دیا گیا. اب ایک چیز کو بیچنے کے لیے بار بار اس طرح کا کوئی, آج کل آپ کو پتہ ہے اشتہار بھی چلائے جاتے ہیں, اشتہار چلایا جائے یا کوئی سائن بورڈ لگا دیا جائے, اس کے اصلی ہونے پر چونکہ اس کا مطلب ہے دھوکہ اتنا ہے کہ آپ کو بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز اصلی ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں. دنیا کے اندر جو دین اسلام پھیلا ہے, اگر آپ ہماری تاریخ پڑھیں گے کہ دنیا میں اسلام پھیلنے کے ذرائع کیا ہیں, کن کن ذرائع سے دنیا میں اسلام پھیلا, اس کے مختلف ذرائع ہیں. اس میں تبلیغ بھی ہے کہ دنیا میں جا کر تبلیغ کی گئی, اس میں جہاد کا بھی ذکر آتا ہے کہ مختلف علاقوں کو فتح کیا گیا, لیکن اس میں ایک اور چیز کا تذکرہ آتا ہے کہ دنیا میں اسلام پھیلنے کا ایک ذریعہ اس وقت کے تاجر برادری ہوا کرتی تھی. یعنی جو مسلمان تاجر تھے, یہ اسلامی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ دنیا میں اسلام پھیلنے کے ذرائع ان میں سے ایک ذریعہ مسلمان تاجر ہوتے تھے. اچھا دیکھیں تاجروں کے ذریعے اسلام کیسے پھیلا؟ اس لیے کہ اس زمانے کے تاجر وہ اتنے دیانتدار تھے, جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے وہ اتنے دیانتدار تھے کہ جب وہ کسی علاقے میں جا کر تجارت کرتے تھے تو ان کی دیانتداری کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کس خاندان قبیلے سے ہیں, کس مذہب سے ہیں, آپ کی تعلیمات میں اتنی سچائی کہاں سے آئی ہے. اور پھر ان کی باتوں کو سن کر وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ ہمیں بھی ایسے مذہب کے اندر داخل ہونا ہے. تو ان کی دیانتداری کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے. اب ایک زمانہ وہ تھا کہ اس تاجر برادری کے ذریعے دنیا میں اسلام پھیلا, لیکن آج کے زمانے میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تاجر برادری سے غیر مسلم تو کیا خود مسلمان بھی متاثر نہیں ہو رہے بلکہ نفرت کا سبب بن رہے ہیں. لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو کہ اپنی تجارت کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں منافع خوری کی طرف. ابھی دیکھیں رمضان کا آغاز ہوا ہے, اس وقت جو ایک فروٹ مافیا کا آپ دیکھیں کہ جو سسٹم چل رہا ہے, خود جا کر مطلب یہ زمینی حقائق ہیں, میں نے خود جا کر یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ رمضان سے 2 دن پہلے تک ان چیزوں کی پرائس کیا چل رہی تھی اور رمضان کے آغاز کے ساتھ کیا چل رہی ہے. تو پھر اس سے کیا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آج کی تاجر برادری کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہ اسلام سے متنفر کرنے کا ذریعہ ہے, نہ کہ اسلام کے قریب لانے کا. بلکہ ہمارے سوسائٹی کے افراد ایسے آپ نے دیکھا ہوگا میسیجز بھی مختلف سوشل میڈیا میں چلتے ہیں کہ مختلف ممالک میں, وہ ممالک جو مغربی ممالک ہیں جہاں پر اسلام نہیں ہے, وہاں پر قیمتوں میں کافی کمی کی جاتی ہے اور وہ چیزیں ہم اپنے سوسائٹی کے اندر دکھاتے ہیں. دیکھیں فلاں مغربی ملک ہے وہ اسلامی نہیں ہے, لیکن اس ماہ مبارکہ رمضان کے احترام میں انہوں نے قیمتوں میں کمی کر دی ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے. اچھا قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا, منافع کمانے کے لیے ہی انسان تجارت کرتا ہے, تجارت کا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ منافع کما سکوں. اب منافع کی حد کیا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں ناجائز منافع, تو کس حد تک وہ منافع کما سکتا ہے اور کب وہ منافع کمانا جو ہے وہ اسلام میں ناجائز کہلاتا ہے؟ میں آپ کے سوال کے جواب میں سب سے پہلے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ نے اپنے صحابی مصادف کے ساتھ ایک کاروان تجارت روانہ کیا اور وہ دیگر جو تاجر جا رہے تھے ان کے ساتھ وہ گئے مصر کی طرف. اچھا جب یہ مصر کے قریب پہنچے تو وہاں سے ایک
کاروان نکل رہا تھا اور اس کاروان سے تبادلہ خیال کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ جو مال ان لوگوں کے پاس ہے اس کی مصر کے بازار میں طلب ہے، کمی ہے وہاں پر، تو لہٰذا اس کی ڈیمانڈ ہے اور جو یہ لے کے جا رہے ہیں یہ جو جتنا بھی ان کے پاس ہے یہ سب کا سب وہاں بازار میں بک جائے گا۔ تو انہوں نے باہم بیٹھ کر سب تاجروں نے قسم کھائی، طے کیا کہ ہم 2 برابر قیمت سے کم ہم میں سے کوئی بھی نہیں بیچے گا، اور یہ طے کر کے گئے بازار میں اور معاہدے کے تحت انہوں نے قیمت اس کی دگنی وصول کی اور خوب منافع کما کے آئے۔ جب واپس آئے تو مصادف جب آیا مولا کی خدمت میں واپس، تو 2 تھیلے اس کے پاس سے، ایک اصل سرمایہ 1000 دینار ایک میں تھے اور ایک منافع خالص 1000 دینار کا دوسرا تھیلا اس کے پاس تھا۔ خوشی خوشی آیا اور آنے کے بعد رکھے اور کہا مولا یہ ایک اصل مال ہے اور یہ ایک اس کا منافع ہے۔ تو حضرت نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ اتنا منافع کیسے ہوا؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ ہم جب گئے تو ایسے ایسے ہوا، ہم نے طے کر لیا تھا اور پھر ہم نے اسی انداز سے جو ہے وہ بیچا۔ حضرت نے صرف وہ ایک تھیلا اٹھا لیا، کہا یہ اصل مال میرا ہے، یہ میں قبول کروں گا، مگر یہ جو تم لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے لے کر آئے ہو کما کر، اس منافع سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک میں نے اشارتاً کیا، اس کے اندر اور بھی پہلو ذکر کیے جا سکتے ہیں کہ یہ جو منافع ہے یہ ایسا نہیں کہ ہم کسی کو بیوقوف بنا کے یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے جتنا چاہیں اس سے حاصل کر لیں، آج کا مزاج ہے، ابھی تفصیل سے اشارہ بھی ہوا، بلکہ اسلام نے انسان کو یہ جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں متوجہ کیا ہے کہ دوسرے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اور جو اس نے محنت کی ہے اس محنت کے بدلے اور وہ جو اس نے سرمایہ اپنا لگایا ہے اس کے بدلے وہ ایک جائز منافع اس سے وصول کر۔ اب جائز منافع کیا ہے اس کی یقیناً جو ہے وہ تفصیل ہے، اس کا گہرا تعلق اس محنت سے ہے، اس زحمت سے ہے، ان سروسز سے ہے کہ جو وہ فراہم کرتا ہے۔ یہ جو سفر انہوں نے کیا، مال لے کر گئے کہیں، تو اگر زیادہ دور گئے، اب میں دیکھیے مثال دوں گا آپ کو، ٹینکر جو پانی کے آج کل ڈلتے ہیں اس کا جو انہوں نے وہ اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے اس میں ایک خاص فاصلے تک ایک خاص قیمت رکھی ہے، اور انہوں نے کہا اگر اس سے 1 کلومیٹر آگے جائے گا ٹینکر تو اس کے اتنے چارجز ہوں گے، 2 کلومیٹر اور آگے جائے گا تو پھر اتنے چارجز ہوں گے، یعنی پر کلومیٹر اتنے چارجز اضافہ ہوتے جائیں گے، یعنی جتنی وہ زحمت کرے گا، جتنا فیول اس کا خرچ ہوگا اس کے حساب سے ڈیمانڈ اس کی بڑھ جائے گی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو جو زحمت اٹھائی جاتی ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے میں، اسے کہیں مارکیٹ تک پہنچانے میں، ان تمام سروسز کو دیکھ کر سامنے اس کا منافع رکھا جاتا ہے، نہ یہ کہ کسی سامنے والی کی ضرورت کو یا اس کی مجبوری کو سامنے رکھ کر منافع طے کیا جائے، نہیں، اپنی زحمتوں کو اور جو سعی اور کوششیں کی گئی، تلاش کی گئی ہے، اس کے نتیجے جو چیز جتنی پیچیدہ اور مشکل ہوتی ہے اس کا اسی حساب سے جو ہے وہ حق و زحمت طے کیا جاتا ہے۔ تو منافع یہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام جو تجارت کے معاملات ہیں اس میں ہمیشہ ہماری مارکیٹ میں منافع جو ہے وہ ان بنیادوں پر جو کہ مذمت کی گئی ہے کہ سامنے والے کی مجبوری، جبکہ مجبور معاشرے کے اندر تو اور مختلف خدا نے ذرائع رکھے، انفاق ہونا چاہیے، ایثار ہونا چاہیے، امداد ہونی چاہیے، ان پہلوؤں پہ توجہ دینی چاہیے، مگر یہاں ہمارے یہاں جیسا کہ ابھی تفصیل سے اشارہ ہوا کہ تاجروں کا ایک اپنا کردار ہے، مگر اگر تاجر ان بنیادی باتوں سے لا تعلق ہو جائیں جو اسلامی تعلیمات میں ہیں، جو کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تفصیل سے پہلے گفتگو کرتے کہ اسلام کا پورا نظام تجارت ہو یا دیگر شعبہ جات زندگی، سب کا محور جو ہے وہ عدل ہے۔ اگر عدل سے ہٹ گئے تو عدالت میں، اس میں آپ کی اخلاقیات میں، آپ کی تجارت میں، آپ کی ثقافت میں اور دیگر معاملات میں عدل محور ہے۔ اور کل بھی آیت پڑھی گئی تھی، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کو پیش اپناؤ کہ یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا جب ہم عدل سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی تجارت اور ان معاملات کے اندر عدالت کی رعایت نہیں کرتے تو یہ ظالمانہ روش ہمارے اندر پروان چڑھ جاتی ہے، اور اس گراں فروشی کا صرف اثر جو ہے وہ جو پڑتا ہے اس میں اخلاق برا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ اخلاق میں خرابی آتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے اب جیسے مہنگائی ہوتی ہے اب ٹھیلوں پہ، دکانوں پہ آپس میں ایک
چپکلی شروع ہو جاتی ہے تلخی ہوتی اور ہے، تلخی شروع ہو جاتی ہے، اخلاق برا ہو جاتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں بہت سے مقامات پہ۔ اسی طرح امانت داری چلی جاتی ہے انسان کی، تاجر امین ہوتے ہیں، روایت موجود ہیں، تاجروں کو امنا کہا گیا، یہ امانت دار ہیں لوگوں کے اموال کے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ان کی امانت داری چلی جاتی ہے اس و حوث کی وجہ سے۔ اور دوسری یہ کہ معاشرے کے لوگ دل تنگی کا، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ نفسیاتی اثرات جو آج پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہے وہ اپنے کثرت مال کی وجہ سے، اپنی ثروت کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں سے بھرپور انداز میں بہرہ مند ہو رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو محروم ہے اور وہ اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان حال ہے۔ دل تنگی، وہ نفسیاتی اثرات جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ اس گراں فروشی کے ان منفی اثرات میں سے ہے۔ تو ہم دینی جو احکامات ہمارے ہیں، اگر ان کی رعایت کریں تو ہم معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ کل والی حدیث کو میں رد کر ایک یہاں پہ آخر میں بس نقل کروں گا، حب الدنیا راس کل خطیئتین، بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ حب دنیا، جو عادل نہیں رہے۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، حب دنیا۔ بہت معذرت کے ساتھ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام مرحبا، سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے تجارت کے حوالے سے، اور اسلام میں جو تجارت کے قوانین ہیں جو بیان کیے ہیں، اور ہمارا سوسائٹی، ہماری جو سوسائٹی کے اندر جو مہنگائی کا دور دورہ ہے، اس حوالے سے علماء کرام تشریف فرمائے جو گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں قبلہ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، اس جو ابھی گفتگو ہوئی کہ مہنگائی میں لوگ کس طرح ملوث ہوتے ہیں، یہ تاجر اس طرف کیوں جا رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس تمام میں ممبر و محراب کی کیا ذمہ داری ہے؟ آیا وہاں سے انسانی کردار سازی ہو رہی ہے؟ کیوں اتنے سنگ دل ہو رہے ہیں یہ تاجر؟ بہت اہم اور عصر حاضر کا آپ نے سوال کیا ہے۔ یقیناً جس معاشرے میں ہم اور آپ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ ہر مسلمان جو ہے وہ 5 وقت جو ہے مسجد میں جاتا ہے، اور خصوصاً جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ تمامی مسلمان سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ محراب سے ہٹ کے ممبر جو ہے ایک بڑا مضبوط پلیٹ فارم ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، اور ظاہر بات ہے کہ محراب تو اتنا اہم ہے کہ محراب جگہ ہی وہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کے جہاد کیا جائے۔ جی، تو اگر ہم پچھلے ادوار میں چلے جائیں گے، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت جو بات محراب سے کی جاتی تھی، جو مساجد میں اصلاح کی جاتی تھی، اور جو بات ممبر سے ہوتی تھی، اس وقت کا جو انسان تھا اس بات پہ توجہ دیتا تھا، اور اس بات پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا تھا، ذہنی طور پہ بھی اور نفس کے طور پہ بھی۔ مگر آج جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور دورہ ہو گیا ہے، اور ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسی جدت آ گئی ہے جس کو غلط یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، اس معاشرے میں اب اس طریقے سے محراب و ممبر سے نہ پیغام دیا جا رہا ہے اور نہ سننے والا اس کی طرف متوجہ ہے۔ اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا ہمارے ہاں پاکستان میں لٹریسی ریٹ کم ہو گیا ہے، ہمارے ہاں ایجوکیشن ہے، ہائیسٹ ایجوکیشن ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، مگر وہ پتہ نہیں کیوں دین کو اور معاشرے کو الگ سمجھتے ہیں۔ پہلے تو ذہنی تربیت یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ جہاں مغرب نے ہم پر یلغار کی ہے، دین کو اور سیاست کو علیحدہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ مغرب نے کی ہے، اسی طریقے سے رول اینڈ ڈیوائڈ کا ایک انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ محراب کو الگ کر دیا ہے اور ممبر کو الگ کر دیا ہے۔ ایک گیپ تو یہ آ گیا ہے پہلی صورت میں۔ دوسری صورت میں یہ آ گیا ہے کہ یہ اتنا یعنی کمزور کر دیا گیا ہے اس جگہ کو جو کہ اصلی جگہ ہے لوگوں تک پیغام رسانی کی۔ سب سے مضبوط ادارہ جو ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور اسلامی ریاست میں وہ محراب ہے، سب سے اہم ترین جہاں سے پیغامات میں اسلام کی ابتدا سے لے کے اور عصر حاضر تک، اگر آپ تاریخ اسلام میں چلے جائیں،
اگر کوئی بھی انقلاب جس کی راہیں آج تک زندہ ہیں، میں روس کے انقلاب کی بات کر سکتا ہوں، مجھے بہت سارے انقلاب جو ہیں ماضی کے یاد ہیں مگر وہ اوراق تک رہ گئے، مگر اگر کوئی محراب سے کوئی انقلاب لایا ہے تو اس کی راہیں جو ہیں آج تک لوگ اس کو یاد بھی کر رہے ہیں اور اس کی روح بھی زندہ ہے، اس لیے کہ محراب اتنی مضبوط جگہ ہے کہ جو محراب سے جو بات کہتے ہیں وہ پہلے خود عمل کرتے ہیں۔ اگر ممبر سے جو بات ہو، اگر وہ خود عمل کرے اس پر، آپ نے تجارت کی بات کی، تو تجارت تو ایک دین کا اہم جز ہے، جیسے میں نے کہا کہ معاشرے میں ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تجارت تو جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ سے لے کے سرکار نے اور سرکار ابو طالب نے تجارت کر کے اور ایک بتایا ہے کہ تجارت کس طریقے سے کی جاتی ہے، جیسے کہ ابھی قبلہ فرما رہے تھے، اس کی روحیں ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں، مگر بے راروی جس معاشرے میں ہو، جہاں پہلے یہ شعور دیا جائے تاجر کو کہ آیا اس کو منافع لینا کتنا ہے اور اس کو یہ چیز جو ہے کتنے میں بیچنی ہے، اور اس کو یہ بتایا جائے کہ تم تاجر ایز اے تاجر تم جو چیز کو اسٹوریج کر رہے ہو یہ اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے، تم جو مصنوعی جو ہے وہ اس کی قلت کر رہے ہو، جیسے کہ معاشرے میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ادارے آپ کو بے بس نظر آ رہے ہیں، ادارہ کوئی چیز فکس کرتا ہے، کوئی پرائز لسٹ آتی ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں عصر حاضر کی بات کر رہا ہوں، پرائز لسٹ کی فکسیشن ہوتی ہے، آیا کیا دکان والا اس پہ عمل کرتا ہے؟ بالکل، مگر دکان والا تو بعد میں عمل کرے، بس یہی سوال آگے میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے جو اس طرح جو پوائنٹ سامنے ریز کیا ہے، مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو منفی عزائم ہیں تاجروں کے، اس پر روک تھام کے لیے جو انتظامیہ ہے وہ کہاں تک کردار ادا کر رہی ہے؟ آیا ایسا تو نہیں کہ وہ انتظامیہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو سرکاری محکموں میں ڈیوٹیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ کام نہ کرنے کے پیسے لیتے ہیں، اور جو انہوں نے کام کرنا ہے اس کے لیے وہ آ کر رشوت مانگتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور جب تک کسی بھی قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو پھر اس معاشرے کی جو شکل و صورت ہے وہ اسی طرح سامنے آتی ہے جیسے کہ ابھی پاکستان کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایک حوالہ دیتا ہوں قرآن پاک سے کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل کتاب سے متعلق یہ فرمایا، قُلْ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، فرمایا کہ اہل کتاب تم اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم تورات کو قائم نہیں کرو گے۔ پڑھنے کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ جتنے بھی تاجر برادری ہے ہم لوگ سب پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بات کی گئی ہے تورات کو قائم کرنے کی، تو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو نظام ان کو دیا گیا تھا، جو قوانین دیے گئے تھے، اس کو باقاعدہ عملی طور پر معاشرے کے اندر نافذ کرنا۔ تو جب اہل کتاب سے یہ کہا گیا کہ اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تم کوئی اچھا معاشرہ سامنے لا سکتے ہو، نہ کوئی اچھی ریاست بنا کر دکھا سکتے ہو، نہ تم اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ لوگ بن سکتے ہو جب تک کہ تم تورات کے مطابق قوانین کو نافذ العمل نہیں بناؤ گے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم جو مسلمان بہترین امت ہیں اور دیگر امتوں پر ہمیں گواہ بنایا گیا، دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی، اگر ہم بھی قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے، احادیث کو صرف پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے رکھیں گے اور اس کو عملی شکل و صورت نہیں دیں گے تو پھر معاشرہ ایسا ہی ہوگا۔ اب بات جہاں تک قوانین کی ہے تو ہمارے ملک کے اندر تو اتنے پیچیدہ قوانین بنائے جاتے ہیں، اتنی باریکیوں میں اگر آپ پیپر ورک کریں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ انتہائی مشکل ترین کام ہو رہا ہے، اور جب اس کی عملی شکل و صورت ہم دیکھتے ہیں تو وہ معاشرے میں بالکل کارکردگی صفر نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا یہاں ادارے نہیں ہیں یہ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی باقاعدہ لسٹ فراہم کرنے کے لیے، چیک اینڈ بیلنس کے لیے سب موجود ہیں، ڈیوٹی پر افراد موجود ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، لیکن جب کارکردگی کی بات آتی ہے تو وہ صفر نظر آتی ہے۔ اور رشوت لے کر
آپ دیکھیں نا یہاں پر رشوت کا کتنا بازار گرم ہے، یہاں پر مطلب کس کس انداز سے رشوت کو وصول کیا جاتا ہے، حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی سے نسبت ظاہر کرتے ہیں ہم کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن یہاں پر سارے کا سارا جتنا بھی ہمارا کام ہے وہ رشوت پر ہی مبنی ہے، اور رشوت کے ساتھ ہی دھوکہ، خیانت، عوام کے ساتھ لوٹ مار، یعنی جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں دین اسلام نے ویسے تو تجارت کے بہت سارے اصول ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، بلکہ ہمارے فقہ کے اندر جو کتاب البیوع باقاعدہ تجارت کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے وہ مشکل ترین سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی خرابی تو اس تاجر برادری کی ہے کہ جن کے اوپر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کی جتنی حاجت ہے اتنا علم اس پر فرض ہے۔ اب میں تاجر نہیں ہوں اگر تو مجھ پر تجارت کے اصول دینی اور شرعی اصولوں کے مطابق سیکھنا اور پڑھنا فرض بھی نہیں ہے، لیکن جو تاجر ہے اس کے لیے فرض ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اس نے اکنامکس کو تو پڑھ لیا، دیگر سبجیکٹ کو تو پڑھ لیا، یہ تو اس نے سیکھ لیا کہ مجھے منافع کیسے کمانا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس نے یہ نہیں پڑھا، اس نے یہ نہیں سیکھا کہ مجھے اسلامی اصولوں کے مطابق کیسے تجارت کرنی ہے۔ بہت اچھی بات کی، میں اسی بات کو آگے قبلہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ نے، کہ ایک تاجر ہے لیکن وہ تجارت کے اصول جانتا ہی نہیں، جس طرح آپ نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو کم از کم تاجر کو تجارت کے اصول آنے چاہیے، سیاستدان کو سیاست کے اصول آنا چاہیے، اور ہمارے ہاں بالکل اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ جو سیاستدان اس نے سیاست کے سین سے بھی واقفیت حاصل نہیں کی، وہ سیاستدان بنا ہوا ہے، جو سیاست پڑھتا ہے وہ سیاست میں نہیں ہے، جو تجارت کے اصول پڑھ رہا ہے وہ تجارت نہیں کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ قبلہ کی خدمت میں یہ بھی سوال رکھوں گا، اور ساتھ ہی ٹیکس کے بارے میں قبلہ نے فرمایا کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو یہ سسٹم پورا چلتا ہے، تو ٹیکس جو نہیں دیتا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹیکس چور جسے ہم کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے چاہوں گا کہ کچھ نکات ایسے ہیں کہ جو ضروری ہیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا، کیونکہ ہماری باتیں بہت ساری جو ہے وہ تشنہ رہ جاتی ہیں، اور کچھ چینل کے تقاضے بھی ہوتے ہیں تو اسے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ مگر بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ تمام معاملات کا جو بگاڑ ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اس میں سب سے اہم رول حکمرانوں کا ہے۔ آپ عوام کو جتنے بھی الزام تراشی کر دیجئے، جتنی عوام کی سرزنش کر دیجئے، یہ عوام جو ہے، مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہے اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی جیسے حکمران ہوتے ہیں عوام کا مزاج ویسا بن جاتا ہے۔ شرابی حکمران آ جائیں گے تو نیچے یہی ایک فحشیات شروع ہو جائیں گے، اگر اوپر ایک عادل حکمران ہو جائے گا اس کے اثرات عوام پر پڑیں گے، عوام میں خوبیاں پیدا ہوں گی۔ تو مشکل، سب سے بڑی مشکل ہمارے یہاں وہ حکمران ہیں جو دنیا پرست ہیں، حریص ہیں، غاصب ہیں، ظالم ہیں، نااہل ہیں، اقربا پرور ہیں، اجانب کے، غیروں کے غلام ہیں، جو ہمارے لیے نہیں کرتے، جو اپنے غیر ملکی آقاؤں کے لیے انٹرنیشنل جو آپ کے ادارے موجود ہیں، جو اس وقت ہمارے مملکت کے اندر چاہے IMF ہو، ورلڈ بینک ہو یا دیگر مالیاتی ادارے، ان کے جو مفادات ہماری مملکت میں ان کا جو ہے دفاع کر رہے ہیں، اور پالیسیاں اور مزاج اس کے تحت بنائے۔ یہ اس کی مانند، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹریفک کانسٹیبل دور جا کے چھپ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی قانون توڑے تو پھر میں اسے پکڑوں اور پھر میرا ایک جو ہے وہ آگے کا معاملہ طے پائے، یعنی جان بوجھ کے۔ اسی طرح عوام کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حکومت کی ذمہ داری وہ کنٹرول کرے۔ اس نے بجائے اس کے کہ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو صحیح سمت میں لانے کے بجائے برعکس وہی ممبر و محراب جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا، وہ ممبر و محراب جو دینی فریضہ اپنا انجام دیتے ہوئے لوگوں کو اسلامی اصول اور ان بنیادی جو ویلیوز دی گئی ہیں اسلام کی جانب سے، ان سے لوگوں کو آشنا کریں تاکہ ان کی تربیت ہو۔ قبلہ بہت معذرت، آپ کے پاس آگے دوبارہ ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے دوبارہ۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی محترم ناظرین، ایک بار پھر سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو ہماری جاری ہے تجارت کے عنوان سے، اور قبلہ کی خدمت میں بریک سے پہلے میں نے سوال رکھا تھا، اور قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں اصل اس کا جو سبب ہے، یہ تمام جو مہنگائی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، حقیقت کیا ہے،
اس طرف آپ متوجہ فرما رہے تھے، اس کو کنٹینیو. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے یہی محراب و منبر کہ جس کے ذریعے معاشرہ سازی ہونی چاہیے، لوگوں کے نفوذ کی تربیت ہونی چاہیے، انہیں اسلامی ان تمام ویلیوز سے آشنا کرنا چاہیے. انہی محراب و منبر پہ انہوں نے کنٹرول جو کر کے پابندیاں لگا دیں. جمعے کے جتنے بھی خطبے ہیں آپ دیکھیے آج وہ زیادہ تر عربی میں دے کر بہت مختصر سا محدود کر دیا کہ جناب موضوعات تک بھی انہیں محدود بتا دی، ٹائم محدود کر دیا گیا کہ جناب بس آپ 5 منٹ 15 منٹ 10 منٹ بس اس سے زیادہ نہیں. اب وہ عربی بھی اس میں پڑھیں اور اس کے بعد 2 جملے اگر وہ حدیث کے پڑھتے ہیں تو وہ کہاں سے اسلامی معارف اور کہاں سے وہ ویلیوز سے لوگوں کو آشنا کر سکتے ہیں جب ٹائم مختصر ہو. اچھا پھر اسے صرف عربی، بہت سی جگہوں پہ تو پابندی ہے صرف عربی میں، اوقاف کی جتنی آپ دیکھیں ادارے ہیں وہاں پہ پابند ہیں، وہ نہیں کر سکتے. تو یعنی حکومت چاہتی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں چاہتی؟ اس لیے کہ یہ حکومت اسلام سے محبت نہیں کرتی، بلکہ یہ تو دنیا پرست حکومت ہے. بنیادی مسئلہ ہمارا غیر اسلامی حکومت ہے. جب تک دیکھیے تمام معاملات کا دار و مدار اسی بات پر ہے. دین کو جو ابھی بات کر رہے تھے سیاست سے جدا کیا گیا، اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ اگر دینی سیاست ہوگی، دین کو محور بنا کے اگر سیاست ہوگی تو یہ سیاست تو اصلاح احوال کرے گی. یہ تو پھر ان خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکے گی جو عالمی استکباری قوتوں کی خواہشات ہیں، ان کے مفادات ہیں، اور جو ان اعلی کار حکمرانوں کی جو پٹھو حکمران جس کا ایک مظہر آپ دیکھ رہے ہیں. ہم نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا کہ غزہ کی جو صورتحال ہے، آپ بتائیے. آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، سر میرا شرم سے جھک گیا کہ آپ یہاں آپ نے کھیل کود کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس اسٹیڈیم میں ایک نوجوان نے فلسطین کا پرچم جو کھولا تو اسے پولیس پکڑ کے باہر لے گئی. یعنی ان مظلوموں کے لیے یہاں دنیا بھر میں غیر مسلم احتجاج کر رہے ہیں، مگر آپ یہاں پر جو ہے وہ اپنے پاکستان میں نہ صرف یہ چلیں آپ نے اس کو روکا نہیں اس سلسلے کو، بلکہ آپ کا معاہدہ اس کھیل کود کے لیے ان کمپنیوں سے جو صہیونی کمپنیاں ہیں، اقتصاد جو آپ کے اقتصاد پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں. جی کنٹینیو کریں. جی تو یہ جو اس وقت آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اقتصادی، یعنی آپ غیروں کے مفادات کو تحفظ کر رہے ہیں اور ادھر مظلوموں کے لیے آپ کا کچھ نہیں. یہ سارا اشارہ یہ ایسی حکومت کی جانب ہے جو غیر اسلامی ہے. تو اب آپ اس سے ہی توقع رکھیں کہ وہ آپ کے معاشرے کی مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، یا وہ آپ کے یہاں جو ہے احتکار جو ہے گراں فروشی کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اسے کنٹرول کریں گے. ابھی یہ اشارے ہوئے ضمناً کہ جس طرح کہ قبلہ نے بھی مفتی صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ سب اس کے اندر ملوث ہیں. یعنی بنے میں سب کے مفادات سب اوپر سے لے کے نیچے تک. اچھا مزاج بدل گئے ہیں، لوگ اچھے ہیں مگر کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہو رہی وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کی اگر تربیت کی جائے، اور یہ تربیت میڈیا آپ دیکھیے اور یہ تمام ادارے دیکھیے کہ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی تلاوت، اس کے بعد بیہودہ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. بینک میں جائیے جو سودی معیشت ہے پوری آپ کی پوری معیشت سود پہ مبنی ہے، آپ چاہتے ہیں برکات ہو اس کی. اچھا بینک میں پہلے قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں اور اس کے بعد سودی معیشت پہ پورے دن جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. یعنی یہ مذاق ہے اپنے ساتھ. ہم مسلمان بھی ہوں اور اسلام پر عمل بھی نہ کریں مگر ہمیں خدا کے وعدے پورے ہوں، برکات ملیں اور ہم خدا کے جو ہے وہ پسندیدہ لوگ. اچھا میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو تجارت کے نظام تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر کیا تبدیلیاں لے آئی تجارت کے اندر؟ تجارت تو ظاہر ہے بہت پہلے سے ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے اندر کیا تبدیلیاں لائی؟ اس حوالے سے اگر ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیں دین اسلام نے نا اپنا مکمل ایک اپنا نظام فراہم کیا ہے، چاہے وہ آپ کی عبادات کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے معاشرتی معاملات ہوں، تجارت کے ہوں، آپ کا جو فیملی سسٹم ہو، تمام چیزوں سے متعلق دین اسلام نے اپنے اصول دیے. اور وہ اپنے اصول اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھے اور نبی علیہ السلام نے بتائے. اس سے پہلے عرب معاشرے کے اندر ویسے تو تجارت جس طرح اور چیزوں میں خرابیاں تھیں، تجارت میں بھی بڑی خرابیاں تھیں، اور اس وقت کی سب سے بڑی خرابی سود تھی. چونکہ قرآن میں واضح احکامات موجود ہیں حدیث کے اندر کہ اس معاشرے کے اندر سودی نظام رائج تھا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ہم تجارت وغیرہ کرتے ہیں، ربا کو بھی وہ بے کی طرح قرار دیتے تھے، تجارت قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا لیکن ربا یعنی سود کو حرام کیا ہے. تو سب سے بڑی جو اس وقت تجارت میں خرابی تھی وہ سودی نظام تھا. اس کو نبی علیہ السلام نے
قرآن کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اگر تم نہیں چھوڑتے سود، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا اس کی شکست اس کا مقدر ہے۔ اچھا، سود کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ایسی تھی جو کہ خیانت کے زمرے میں آتی تھی، اسی لیے قرآن نے ان چیزوں کے بارے میں باقاعدہ تاکید کی، احادیث میں اس کا ذکر آیا۔ مثال کے طور پر سورہ مطففین میں فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا لے لیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کہا تمہیں دو چیزوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور وہ فرمایا ناپ تول میں کمی ہے، کہا کہ تم سے پہلی جو امت ہے نا اس وجہ سے ہلاک ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت کا باقاعدہ ذکر آتا ہے کہ ان کی ہلاکت کا سبب یہ بنی۔ اچھا، یہ اس معاشرے میں خرابی تھی تو نبی علیہ السلام نے اس کی باقاعدہ تاکید فرمائی کہ ناپ تول میں کمی نہیں ہو۔ اچھا، ایک چیز جو اس معاشرے میں اس وقت بھی رائج تھی اور آج بھی بڑے زور و شور سے ہے، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا۔ اچھا، دھوکہ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جیسے ابھی پچھلے سوال میں آپ نے کہا کہ چیز نقلی ہے اصلی بتا کے بیچ دینا، اور بھی اس کے بہت سے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے اور اوپر سجا کر خشک اور بہترین قسم کی گندم ڈالی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب اس گندم کو چیک کرنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالا، جب تھوڑا سا ہاتھ اندر اس ڈھیر کے اندر گیا تو اندر سے گیلی گندم تھی جو ناقص تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ رات کو بارش ہو گئی تھی، اس میں یہ گندم بھیگ گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم نے وہ ناقص چیز کو نیچے چھپا کر کیوں رکھا ہے اور سامنے تم نے سجا کر اچھی چیز کو کیوں رکھا ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں آج کل ایک اصطلاح، ایک ٹرم بڑی رائج ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلے کرنا۔ تو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈسپلے کے اوپر خوبصورت اور اچھی چیز کو رکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ ان سے وہ اس ڈسپلے کو دیکھ کر چیز خریدتے ہیں تو پیچھے جو مال ہوتا ہے وہ سارا ناقص مٹیریل ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک پیغام دے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو بغیر عیب بتائے کوئی چیز بیچ دے گا تو فرمایا قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک طرف آپ نے تجارت کی ہے اور دوسری طرف آپ نے اتنی بڑی خیانت کی کہ آپ اس تجارت کے زمرے میں اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 1400 سال پہلے جو منظر کشی آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے کہ ان کے پاس آنے والا رزق وہ جائز ذرائع سے آیا یا ناجائز ذرائع سے آیا۔ میرے خیال میں آج کے دور میں اس کی پوری منظر کشی ہے، ہر شخص کا مطمع نظر یہ ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے مال مل جانا چاہیے، چاہے وہ جائز طریقے سے ملے یا ناجائز طریقے سے ملے۔ تو یہ خرابیاں اس معاشرے میں موجود تھی، نبی علیہ السلام نے اس کی باقاعدہ وضاحت فرمائی۔ ایک ہمارے ہاں لین دین میں یہ خرابی بھی ہوتی ہے کہ لوگ سخت رویہ اپناتے ہیں لوگوں سے رقم وصول کرنے کے لیے اور قرض وصول کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر بھی بہت سارے ارشادات جو ہے وہ فرمائے تاکہ لوگوں کے اندر ایک اخلاقی اعتبار سے ایک بہتر پہلو پیدا ہو سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے لین دین کے معاملات میں نرمی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ خرابی بھی اس وقت تھی۔ اچھا، ایک بڑی خرابی اس زمانے میں یہ بھی تھی، لوگ کیا کرتے تھے کہ جب اس زمانے میں تجارتی قافلے آیا کرتے تھے تو شہر سے باہر ہی جا کر تجارتی قافلوں سے جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے، چالاک لوگ ہوتے تھے، وہ مال خرید لیتے تھے اور ان کی رسائی شہر سے منقطع کر دیتے تھے تاکہ وہ شہر تک نہ پہنچے اور ہم سستے داموں خرید کر پھر شہر کے اندر مہنگے داموں فروخت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بھی حوصلہ شکنی فرمائی اور یہ صورتحال اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اس زمانے میں پیارے آقا علیہ السلام نے تاجر برادری کو منع کیا تھا کہ شہر سے باہر جا کر تم جو تجارتی قافلے ہیں ان سے مال نہیں خریدو گے، اور اسی طرح جو شہر میں رہنے والے تھے انہیں کہا تم بطور ایجنٹ دیہات والوں سے مال لے کر شہر میں فروخت نہیں کرو گے۔ یہ اس صورت میں منع فرمایا تھا جب لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ اچھا، ذخیرہ اندوزی کا بڑا ذکر آتا ہے اور ابھی اس وقت ذخیرہ اندوزی تو ہمارے ملک میں بڑے عروج پر ہوتی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آیا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، فرمایا کہ جو شخص مال روکتا ہے، ذخیرہ اندوزی احتکار کرتا ہے،
اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جو مال کو مارکیٹ میں لے کر آتا ہے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو بہترین رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں قبل آپ کی خدمت میں، ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے، میسج دیجیے گا کہ اس تجارت کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے ہمارے ناظرین کو کہ کیا ہونا چاہیے بہتری کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے طور پہ ہم اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم اچھائی کی دعوت دیں گے، اور یقیناً تمام تاجر جو ہیں وہ چور بھی نہیں ہیں، وہ لٹیرے بھی نہیں ہیں، اور جو اسٹوریج کر رہے ہیں، جو مال کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جو مہنگا بیچ رہے ہیں، ان کو ہم ضرور آپ کے اس چینل کی توسط سے پیغام دیں گے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور تجارت میں خیانت اتنا سخت ترین گناہ ہے جس سے نہ صرف عذاب آ گیا بلکہ انسانی معاشرے میں بیرا روی پھیلتی ہے، غربت کی شرح بڑھتی ہے، انسان میں احساس محرومی پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کے اس معاشرے میں جہاں لوگ خودکشی کر رہے ہوں، جن کے پاس ایک وقت کھانے کا نہ ہو، آج کے تاجر پر بہت بڑی شرعی اور انسانی اس میں انسانی حقوق کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایمانداری سے مال کو فروخت کرے، اتنا منافع لے جتنا اس کو اسلام نے اجازت دی۔ نہایت ممنون مشکور ہیں آپ تمام علماء کرام کا، آپ نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں پر علم و عمل کے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے اسد صاحب، شیخ اسد صاحب، لذت رمضان کے سیگمنٹ میں، جو مزیدار ڈشز بنائیں گے اور مزیدار ریسپیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اس سیگمنٹ سے اجازت دیجیے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں۔ بریک سے پہلے آپ سماعت فرما رہے تھے شیف اسد صاحب لذت رمضان میں مختلف ڈشز آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، ریسپیز وغیرہ، اور اب ہمارا جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے کون بنے گا سچ کی آواز۔ مقابلہ نعت خوانی ہے، اور جہاں پر بہترین نعت خواں حضرات تشریف لاتے ہیں اور اس مقابلے میں شرکت کرتے ہیں۔ جج صاحبان یہاں موجود ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز نعت خواں، شاعر، اور آپ کی کئی کتابیں نعت کے عنوان سے چھپ چکی ہیں۔ میری مراد محترم جناب معین خان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش وبرکاتہ۔ آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز ثنا خواں ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہترین آواز کے مالک محترم جناب محمد وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اور ایک پاکستان کی خوبصورت آواز محترم جناب تابش مہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ججز کے فرائض انجام دیں گے، ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ سلسلے کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے جو طریقہ کار ہے، اور ہمارے جج صاحبان ہر روز یہ بتاتے بھی ہیں کہ جو نعت خواں حضرات یہاں تشریف لائیں گے اور اس مقابلے میں شرکت کریں گے، ان کے لیے قواعد و ضوابط کا ہر روز ہم بیان کرتے ہیں۔ آج بھی میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا اور کس انداز میں پیش کریں گے، کن چیزوں کو آپ نوٹ کرتے ہیں، اور ان کو کتنے اشعار پڑھنے ہیں، اگر ان سے پہلے اگر آپ بتا دیں تاکہ اسی حساب سے وہ بچے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم ہر روز یہ بتاتے ہیں کہ 2 اشعار پڑھنے کی اجازت ہے بچوں کو، بار بار ریپیٹ بچے نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو ان کے نمبر مائنس ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ درود شریف دل میں پڑھ کے آئیں، اور جب آپ مسند پر بیٹھیں تو نعت سے آغاز کریں، اور اچھے شاعر، مستند شاعر کا کلام پڑھا جائے تو اس کی بھی ایک افادیت ہوتی ہے، اور جج حضرات اس چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ کس مستند شاعر کا کلام پڑھا۔ اس کے علاوہ جو تلفظ کی ادائیگی ہے اس پہ بھی ہماری بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ استاد معین خان قادری صاحب ہر روز ہی بتاتے ہیں تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے، تو بچے ماشاءاللہ اب یہ ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے آتے ہیں، اور ہم دعا ہی دے سکتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ ذکر کی محفل میں وہ اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہی ان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔ باقی دنیاوی رموز کے حوالے سے ہم جو اپنی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا خیال رکھتے ہیں اور بچوں کو سمجھاتے ہیں۔
میں سلسلے مقابلے کا آغاز کرنے سے پہلے یہ اس پروگرام کو، اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے جن کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے، کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جبکہ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے اس نعتیہ مقابلے میں فائنل جیتنے والے ثناءخواں کو 80 گز کا رہائشی پلاٹ بھی پیش کیا جائے گا ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز بھی ہوں گے، معروف سویٹس اینڈ نمکو، دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز، ملکہ مسالہ کی طرف سے، جبکہ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلے میں شریک ثناءخوانوں کو کے لیے سحری پیش کی جائے گی، اور وائٹل ٹی کی جانب سے چائے بھی پیش کی جائے گی۔ صبرسو ایک قابل اعتماد پاکستانی برانڈ ہے۔ صبرسو جدت کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے فروزن میں پہلی چکن کچوری اور چکن شہد ڈونٹس، مارکیٹ ہٹ پروڈکٹس کرسپی چکن اسٹرپس، حال ہی میں لانچ کیا گیا چکن اسپرنگ رول، ان تمام کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ان کے تعاون سے ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سلسلے نعت خوانی کے مقابلے کا باقاعدہ آغاز میں کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، بلکہ میں اگر آپ سے گزارش کروں کہ ان کے اس مقابلے میں شرکت سے پہلے ایک کلام پیش کریں، تاکہ ایک حوصلہ بھی ہو ہمارے جو آنے والے مقابلے میں شرکت کرنے والے نعت خوانوں کو، ایک کلام اگر پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، روزے پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے، روزے پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے، میں دکھ اپنے سارے، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، وہ ہیں رب کے پیارے، کبھی تو حاضری ہوگی، کبھی تو حاضری ہوگی، ذکر نبی کا جس گھر میں ہو روشنی ڈیرے ڈالے، روشنی ڈیرے ڈالے، روشنی ڈیرے ڈالے، ذکر نبی کا جس گھر میں ہو روشنی ڈیرے ڈالے، روشنی ڈیرے ڈالے، ان سے جس کی نسبت پکی، ان سے جس کی نسبت پکی وہی منزل پالے، کبھی تو حاضری ہوگی، ہم سب کی حاضری ہوگی، ہم سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، انشاءاللہ انشاءاللہ اس بارگاہ میں ہم سب کی حاضری ہوگی۔ سلسلے کا باقاعدہ آغاز کروں گا میں، اور آج کے اس نعتیہ مقابلے میں شرکت کرنے والے نعت خواں ان کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں۔ حافظ محمد فصیح اور عائشہ حسن انصاری، صالح تنویر، حافظ محمد مزمل آج کے اس مقابلے میں شریک ہیں، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا حافظ محمد فصیح سے کہ
کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کون سی نعت پیش کر رہے ہیں، اور جج صاحبان یہاں تشریف فرمائیں انشاءاللہ۔ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے آپ، اور اسی حساب سے جیسے 2 شعر کے لیے کہا گیا ہے 2 اشعار آپ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ حافظ محمد فصیح۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حافظ محمد فصیح آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کی نعت آپ کے سامنے آپ نے سماعت فرمایا، ماشاءاللہ۔ کمنٹس اگر آپ دینا چاہیں۔ حافظ محمد فصیح انتخاب کلام بہت اچھا ماشاءاللہ، اور جس طرح کہا گیا کہ فیلنگ کے ساتھ فیل کر کے اس کو پڑھا جائے تو وہ بھی نظر آیا، کانفیڈنس لیول بھی ماشاءاللہ بہتر تھا، ٹھیک، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پیش کیا انہوں نے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انعام تو دنیاوی اعتبار سے اس طرح وسیم بھائی فرما رہے تھے وہ ملنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انعام تو ویسے ملا ہوا ہے کہ یہ حضور کے ثنا خواہ ہیں، کیا بات، سب سے بڑا کیا انعام بات، یہ ہے واہ واہ، الحمدللہ۔ بے شک تو ہماری دعائیں انشاءاللہ، حافظ صاحب اور جتنے آج شریک مقابلہ سب کے لیے۔ ضرور ضرور۔ وسیم بھائی۔ مشہور زمانہ کلام صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ بڑی اچھی آواز تھی اور آواز پر ان کی گرفت بھی تھی، بس لفظوں کو توڑ توڑ کر، جیسے کل بھی ہمارے تابش مہدی صاحب نے کہا کہ لفظوں کو توڑا نہ جائے، تو یہ لفظوں کو توڑ توڑ کر پڑھ رہے تھے، بس اس پہ ان کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آواز بہت زیادہ آستائی سے ہی انہوں نے سکیل اپنا کچھ تھوڑا اوپر رکھا ہوا تھا، اور انترے میں بہت زیادہ دشواری تھی، ان کو نبھا گئے مگر دشواری تھی۔ تو اس چیز کا بھی جب ثناخواں آئیں تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں بالکل، کہ تاکہ وہ اچھے طریقے سے نبھا جی ناظرین کرام، مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں یہاں پر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام ایک بار پھر مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس وقت مقابلہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور
کون بنے گا سچ کی آواز. یہ دیکھنا ہے کہ اس مقابلے میں آخر میں کون پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے. اور ان کے لیے چونکہ نام کا اعلان بھی ہے کہ رہائشی ایک پلاٹ دیا جائے گا. تو سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے پہلا جو نعت خواں حافظ محمد فصیح صاحب نے جو نعت پیش کی ہے، تابش بھائی اس حوالے سے کمنٹ اپنا پیش کیجیے گا. دیکھیے جیسے میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم یہ فائنل تک یہ بات دہراتے رہیں گے کہ الفاظوں کو توڑ توڑ کے نہ پڑھا جائے. جی یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور اچھا پڑھ سکتے تھے. اگر اس جتنا یہ پھیلا کے پڑھ لیتے طرز کو، اگر اسی کو یہ رواں کر کے تھوڑا سا کم کر کے پڑھتے تو یہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے ان کا، تو یہ اور زیادہ اچھا کر سکتے تھے. ٹھیک. باقی آگے ہاں یہ نعت خواں حضرات سے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ روز یہ باتیں بتائیں، ورنہ ایک ہی دفعہ بتائی جا سکتی تھیں. تو یہ جج صاحبان بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور بہت اچھا پڑھیں اور سب کامیاب ہو جائیں، لیکن آخر میں تو کسی ایک کو ہونا ہے. تو خواہش سب کی یہ ہے کہ آپ لوگ بہتر پڑھیں، بہتر انداز میں پڑھیں اور سب لوگ جو ہے وہ پوزیشن کی طرف جائیں. تو یہ جو بھی یہاں پر انسٹرکشنز بتائی جاتی ہیں اس کا خیال رکھیں. جو سننے والے اس وقت جو اگلے اس پروگراموں میں مقابلے کے لیے آئیں گے وہ بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ آپ الفاظ کو اور خاص کر جو ورڈس ہیں اس کو توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے تابش بھائی نے کل بھی کہا تھا، تو اس کا بھی خیال رکھیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ دوسرے مقابلے کے لیے نعت خوانی کے مقابلے میں عائشہ حسن انصاری صاحبہ تشریف فرما ہے. گزارش کروں گا کہ آپ نعت پیش کریں. حبیب رب العلا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، اسی تمنا میں جی رہا ہوں، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد، شفیع روز جزا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عائشہ حسن انصاری بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھیں. جی محترم آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ صبا اکبر آبادی صاحب کا کلام پیش کیا. جس طرح بتا رہے تابش بھائی کہ آواز کی جو ایک مٹھاس ہے وہ برقرار رہے، پڑھنے والا اتنا لاؤڈ نہ پڑھے کہ اس کی اصل جو شکل ہے وہ بالکل ہی مسخ ہو جائے. تو کوشش یہ کی جائے کہ فیلنگ کے ساتھ اور جس طرح بتایا گیا کہ مٹھاس سے اس کو پیش کیا جائے. ٹھیک. کلام بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ اور انتخاب بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. وسیم بھائی بہت خوبصورت آواز تھی اور ماشاءاللہ بچی نے بہت اچھا پڑھا اور بڑا مضبوطی کے ساتھ پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ انترے میں مزید اگر یہ چاشنی پیدا کرتی تو ان کی آواز میں ایسی قوت تھی کہ جو اور بہتر پڑھ سکتی تھی، مگر اپنے آپ کو بچایا کہ زیادہ سر نہیں لگائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جج حضرات میرے نمبر کم کر دیں. تو بڑا سنبھل کے پڑھا، بہت اچھا پڑھتی ہیں یہ ماشاءاللہ، اور پچھلے سال بھی مقابلے میں یہ تھیں. بڑی بہتری آئی ہے ان کے پڑھنے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تابش بھائی بہت اچھا پڑھا، بہتر پڑھا ہے. جیسے وسیم بھائی نے کہا کہ انتر میں تھوڑی سی گنجائش تھی، مگر اوور آل بہت اچھا پڑھا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور ہمارے پاس آج کے مقابلے کا تیسرا نعت خواں صالحہ تنویر. جی آپ پیش کیجیے گا نعت. بے نبی کو
دل میں مہمان کر لیا ہے، بخشش کا ہم نے اپنی سامان کر لیا ہے، بخشش کا ہم نے اپنی سامان کر لیا ہے، حب نبی کو دل میں مانی نہ بات جس نے سرکار دو جہاں کی، اس شخص نے خود اپنا نقصان کر لیا ہے، اس شخص نے خود اپنا نقصان کر لیا ہے، حب نبی کو دل میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ صالحہ تنویر بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھیں۔ میں گزارش کروں گا محترم معین خان قادری صاحب، آپ ان کے حوالے سے کمنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ اور اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو نعت کی اصل روح ہے نا، اور جو اس کا اسلوب ہے، اس کے ساتھ اگر نعت خواں پیش کرے گا تو زیادہ اچھا ہے۔ اب جیسے انہوں نے لفظوں کا بھی کہا تھا کہ اس کی بھی ہم نشاندہی کریں کہ جیسے ایک لفظ ہے ایسا، پچھلے نعت خواں نے پڑھا تھا نا، تو لفظ کو توڑ کے، تو اس طرح کی غلطی نہ ہو تو بہتر ہے۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پیش کیا کلام۔ ماشاءاللہ۔ جی وسیم بھائی۔ جی ماشاءاللہ، آواز اچھی آواز ہے، انداز بھی اچھا ہے، اور دیکھیں انہوں نے کوئی زیادہ جگہ لگانے کی کوشش نہیں کی، سیدھا سیدھا کلام تھا مگر بڑی محبت سے بھرپور لبریز ہو کر اور عشق نبی کی لو لگا کے ماشاءاللہ سب بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ان کے پڑھنے میں ذرا بڑے کنٹرول میں مٹھاس پڑھا ہے اور کنٹرول میں پڑھا۔ بہت سی دعائیں ان کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی تابش بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، میں ان سے جب پروگرام سے پہلے ملا تھا تو یہ اس وقت مجھے تھوڑی سی گھبرائی بھی لگ رہی تھی، تو میں ان کو تھوڑا بہت سمجھایا تھا، اس حساب سے بہت اچھا پڑھا، بہت سلیقے سے پڑھا، کانفیڈنس سے پڑھا ہے، بہت کانفیڈنس سے پڑھا، بہت ماشاءاللہ سلیقے سے پڑھا ماشاءاللہ۔ انہوں نے۔ چلیے جزاک اللہ۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس مقابلے کے آخری نعت خواں ہیں محمد حسیب۔ آپ بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو
مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اترنا پھر چاہے دلہن پھول. ماشاء اللہ. حافظ محمد مزمل بارگاہ رسالت میں نظر عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام ایک بار پھر مرحبا سحری لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم. ہم اور آپ سب کا یہ پسندیدہ سیگمنٹ ہے نعتیہ مقابلے کا، جس میں کون بنے گا سچ کی آواز مقابلہ جاری ہے. اور اس وقت جو نعت خواں حضرات نے اپنا کلام پیش کیا ہے اور جج صاحبان اس وقت رزلٹ بنا رہے، رزلٹ کی تیاری میں مشغول ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس وقت جو سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر لوگ ہمارے جوان، خاص کر نوجوان لڑکے لڑکیاں کس انداز میں سوشل میڈیا کی وجہ سے کہاں کسی اور طرف جا رہی ہیں. خواہش اور تمنا یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو ہمارے سچ ٹی وی کی طرف سے یہ پروگرام بھی ہے کہ ان نوجوانوں کے اندر شوق پیدا ہو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی مدحت کریں. اور اس سے بڑا شرف اور سعادت کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں مداح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل کرے. اور اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں. یہ جو انعامات ہیں دنیا کے اعتبار سے، یہ انعامات تو ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے اپنی جگہ میں، لیکن اصل جو اعزاز معین صاحب نے بھی کہا تھا کہ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ کو یہ شرف ملے کہ آپ ثناخواں ہیں، آپ محمد وال محمد کی تعریف کرنے والے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اچھا، جس طرح آج یہ مقابلہ تیسرا مقابلہ ہے، اس میں جو نعت خواں حضرات آ رہے ہیں، کیا چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں جج صاحبان؟ یقیناً آپ ملک کی ایک بڑی خوبصورت آوازیں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں، پھر بھی عام تمام جوان جو اس وقت ہمارے ناظرین خاص کر سن رہے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس شعبے میں جو آ رہے ہیں، نعت خوانی کی طرف آ رہے ہیں، تو کیا کیا چیزیں ہیں جن کا ان کو خیال رکھنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو سب سے بڑی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ثناخواں نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے. سچے دل سے گنبد خضرا کے مکیں کو جب ہم اپنی عرضی سناتے ہیں تو گنبد خضرا کا تصور دل میں رکھ کر، محبت سے سرشار ہو کر جب اپنا کلام پیش کریں گے تو اس میں چاشنی بھی محسوس کریں گے، لطف بھی محسوس کریں گے. اور بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ ثناخواں ہم یہ ان سے توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا پڑے گا اور بڑی امیدیں ہوتی ہیں، مگر جب وہ مسند پر آ کے پیش کرتا ہے کلام تو اس طریقے کی پرفارمنس نہیں دے سکتا. جیسے آج محمد حسیب تھے جو سب سے لاسٹ میں جنہوں نے پڑھا، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، بڑی اچھی آواز ہے، مگر آج مجھے وہ نروس دکھائی دے رہے تھے. اگر آج آپ کے پاس ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوا تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ محمد حسیب اور حافظ محمد فصیح کو ہم دوبارہ سنیں گے، کیونکہ یہ دونوں اچھی آوازیں تھیں. تھوڑا سا نمبروں کا فرق ہے، بہت جی قریب ہے. تو یہ بھی ثناخوانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ پیش کریں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں. آپ نے اپنی لو گنبد خضرا کو تصور میں رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو کلام ہے وہ پیش کرنا ہے ان کی بارگاہ میں. تو گھبرائیں نہ، جب گھبرائیں گے تو پھر آپ کو مشکل پیش ہوگی. اور جب کھل کے پڑھیں گے، آپ کی آواز بہت اچھی تھی اور جو کلام نیچے بھی پروگرام سے پہلے آپ نے سنایا تھا تو اس میں بھی میں نے آپ کو کچھ ٹپس دی تھیں، مگر انشاءاللہ اب مجھے امید ہے کہ اب جو آپ پڑھیں گے تو اس میں اچھا آپ پیش کریں گے. تو یہ ڈاکٹر صاحب بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ یہ ثناخواں ان پر عمل کریں گے تو ملک پاکستان کے جس طرح خوگر ثناخواں علاج فصیح الدین سروردی ہیں، علاج وحید ظفر قاسمی ہیں اور علاج صدیق اسماعیل ہیں، علاج خورشید احمد ہے، جس طرح پوری دنیا ان کو سن رہی ہے تو انشاءاللہ ان میں بھی وہی ثناخواں پیدا ہوں گے. بالکل محترم. آپ تابش بھائی، آپ نے چائے کی گزارش کی تھی اور وائٹل کی طرف سے چائے بھی آپ کے سامنے چائے بہت اچھی ہے. اچھا، میں بھی چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیں ہمارے جو ناظرین ہیں، خاص کر نوجوان اس وقت
کسی اور طرف راغب ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جہاں اٹریکشن ہوتی ہے تو نوجوان اسی طرف جاتے ہیں. تو اب جو ہے دین اسلام کی طرف آنا اور اسلامی احکامات کی پابندی کرنا اور خاص کر اس طرف مدحت سرائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کی پیش کرنا، یہ چونکہ اس کے اندر اٹریکشن کم کی گئی ہے، اٹریکشن کم ہے. ظاہر دین کی طرف اٹریکشن ظاہری طور پہ کم ہے اور شیطان اس طرف اٹریکشن زیادہ دکھاتا ہے، گناہ میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرف راغب کرنے کے لیے مختلف طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہی بھی ہے کہ اس طرح مختلف مقابلے رکھے جائیں اور تاکہ لوگ جو ہے اس طرف نوجوان بچیوں کا رجحان اس طرف ہو جائے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ کس طرح اس کام کو آگے بڑھائیں اور ہمارے نوجوان وہ ثنا خوانی کی طرف آئے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں آپ کو سنسیئرٹی چاہیے، اور جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں کا جو رواج ہے یہ بہت زیادہ پروفیشنلزم فیلڈ ہو چکی ہے، جو کہ بنسبت آج سے پچھلے 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا. جتنے خلوص سے وہ پہلے پڑھا کرتے تھے جی آج وہ خلوص کی کمی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. سب لوگ دوسری سائڈ پہ جانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ ان سے لو لگا کے دل سے پڑھیں. جیسے وسیم بھائی بار بار ذکر کرتے ہیں، پڑھتے وقت آپ کی نظر میں مدینہ ہونا چاہیے. آپ یہ مت دیکھیں، ابھی ہم نیچے بھی سب کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ کھل کے پڑھیں، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر آج یہاں پر ہار رہا ہے تو وہ آگے کہیں نہیں جا سکتا، یہ وہ اپنا مقام نہیں بنا سکتا. جیسے کل انہوں نے ذکر کیا تھا فرحان علی وارث کا، کہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں جو فرمایا تھا. تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی جیتے تو وہ آگے جائے یا کوئی ہارے تو وہ آگے جائے. یہ تو صرف ایک بس یہ ایک آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے اس سے کہ آپ کو آگے جا کے کیا کرنا ہے. بلکہ یہ ناکامی جو ہے انسان کی کامیابی کے لیے بہترین ہے. بالکل بہترین انسان ہوتی ہے. ناکام ہوتا ہے تو اس میں مزید اسٹرگل کرتا ہے اور اپنے خامیوں اور کوتاہیوں کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ کن کاموں کی وجہ سے کہاں کوتاہیاں ہوئیں جس کی وجہ سے میں ناکام ہوا. بالکل. تو وہ مزید بہتر ہو سکتا ہے. بالکل بہتر ہو اگر سکتا ہے. انسان صرف کامیاب ہوتا رہے تو شاید اس کو کامیابی کی وہ لذت محسوس نہیں ہوگی. جب وہ انسان ناکام ہو کے پھر کامیاب ہوتا ہے تو اس کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے. ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ یہاں ججز کے پاس ایک پاور ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کسی بھی وقت ضروری نہیں جو آج ہار گیا ہم اس کو اگلے دنوں میں نہ بلائیں. وہ ہم اپنے پاس سے کسی کو بھی ہم دوبارہ بلا سکتے ہیں. نیکسٹ وائلڈ کارڈ استعمال کر کے ہم کسی کو بھی اگلے دن اس کے اگلے دن ایک ہفتے بعد ہم کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا میں چاہوں گا کہ رزلٹ سے پہلے معین بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. آؤ
लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं जिदी बाँ फड़ लैन ओनू छोड़ दे नहीं है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दम ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। जो रबे दो आलम का महबूब घराना। हम एक बार फिर मरहबा सहरी लाइव ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम। इस वक्त नातिया जो मुकाबला था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन नताइज इस वक्त बाकी हैं। नतीजा तैयार किया और उस नतीजे में दो नातखां ऐसे हैं जिनके मार्क्स नंबर बराबर हैं। लिहाजा जज साहिबान का कहना यह है कि उन दोनों से गुजारिश करेंगे कि हम एक एक शेर और पढ़ लें ताकि फिर उनके दरमियान जो नंबर्स बराबर हैं उसका कोई फ़ैसला हो सके। तो मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ मोहम्मद फ़सी से कि आप और आपके मोहम्मद हसीब के नंबर बराबर हैं, तो आपसे गुजारिश है कि एक शेर पढ़े नात का। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहें ना हो तो इंसान मदीने में रहे सुभान अल्लाह। मोहम्मद हसीब। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया कौनैन बनाया
سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ رزلٹ اس کو فائنل کریں، تب تک میں بات کرتا ہوں حافظ محمد فصیح سے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں آپ کس پوزیشن میں ہوں گے؟ پڑھا تو حضرت اپنی جگہ کوشش پوری تھی، لیکن ہمارے بھائی اور بہن بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی جگہ بہترین پڑھا ہے. لیکن آپ کس نمبر پہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو آج کے مقابلے میں؟ یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے حضرت، کیونکہ ہم اچھے پڑھنے والے بھی موجود ہیں میرے ساتھ بھائی بہن. ماشاءاللہ ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ یا آپ اپنے لیے کہیں یا ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پہلی پوزیشن کون لے گا آپ کے نزدیک؟ حسیب بھائی کو آنا چاہیے پہلی حسیب بھائی کو پوزیشن. پہلی پوزیشن ہونی چاہیے. ٹھیک. عائشہ حسن انصاری، آپ کیا کہتی ہیں آج کے مقابلے میں کس کو فرسٹ پوزیشن پہ ہونا چاہیے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے، یہ فیصلہ تو جج حضرات کریں گے. ججز بھی کریں گے، لیکن ہم نے آپ کے اوپر ڈال دیا. ابھی آپ کیا فیصلہ سناتی ہیں؟ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے. آپ کے نزدیک آج کا جو نا فرسٹ پوزیشن کس کو ملتی ہے؟ سب نے ماشاءاللہ اپنی جگہ اچھا پڑھا ہے، لیکن فیصلہ نہیں کر سکتی میں. مطلب آپ اپنے آپ کو کہتی ہیں تو بھی کہہ سکتی ہیں؟ نہیں، مجھ سے اچھا پڑھنے آپ والے کے بھی نزدیک موجود کون ہیں. اچھا پڑھ رہا تھا؟ نمبر 1 کس کو ہونا چاہیے؟ کوئی تو فیصلہ ہے نا، آپ نے سنا تو ہے سب کو. سب نے ہی اچھا پڑھا ہے. سب کو فرسٹ پوزیشن. سب نے تو اچھا پڑھا ہے. چلے پہلی پوزیشن کو ہم ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں. جی. آپ کی نظر میں سیکنڈ اور تھرڈ کون؟ جی. سیکنڈ تو ان کو ہونا چاہیے. اچھا، اور تھرڈ؟ تھرڈ ان کو ہونا چاہیے. چلے جی بیٹا. آپ صالحہ تنویر، آپ کیا کہتی ہیں آج کے مقابلے میں؟ ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے. آپ کس کو فرسٹ پوزیشن پہ آنا چاہیے آج کے اس مقابلے میں؟ ہم تو نہیں بتا سکتے. نہیں، آپ نے سنا تو ہے نا سب کو. جی، سب نے بہت اچھا پڑھا ہے اپنی جگہ. سب نے. آپ خود بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں فرسٹ پوزیشن میں آنا چاہتی ہوں، آ سکتی ہوں، یا کسی اور کو آپ بتا سکتی ہیں؟ سب نے. کون آپ کو اگر پوچھیں کہ کون فرسٹ پوزیشن لے لیں ان میں سے تو آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے اچھا پڑھا تھا. اچھا، آپ ان کا نام لے لیں، حافظ صاحب. جی ٹھیک ہے. آپ کیا فرماتے ہیں بھائی محمد حسیب صاحب؟ آج کی پہلی پوزیشن کس کو ملنی چاہیے؟ میرے خیال سے تو انہیں ملنی چاہیے. کن کو؟ صالحہ کو، کیونکہ صالحہ کو سمپل پڑھا اور اچھا پڑھا. ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تو ابھی جج صاحبان ہی بتائیں گے کہ جج صاحبان کس کو آج کی پہلی پوزیشن کے لیے مقرر کرتے ہیں. تو یہ رزلٹ میرے سامنے موجود ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب نے بڑی عقیدت سے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو رزلٹ میرے سامنے ہے، جو جج صاحبان جن چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اس حساب سے ظاہر سب نے تو اچھا پڑھا ہے، بٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو جج صاحبان جانتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں اور بتاتے بھی رہتے ہیں. ہر روز یہاں پر بتاتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اگر ان چیزوں میں کمی آ جاتی ہے تو اسی حساب سے پھر یہاں مارکنگ ہوتی ہے. تو آج کے مقابلے میں تیسری پوزیشن جس نے حاصل کی ہے وہ خوش نصیب ہیں محمد حسیب. آج کے اس مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد حسیب نے. ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو. اور آج کے مقابلے کے دوسری پوزیشن جس نے حاصل کی ہے کون ہو سکتا ہے؟ تیسری میں نے بتائی، دوسری آپ بتائیں. جی، دوسری پوزیشن جج صاحبان کے مطابق جنہوں نے حاصل کی ہے وہ ہے صالحہ تنویر. اور اب آئیے پہلی پوزیشن آج کے مقابلے میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، یعنی جج صاحبان کے کہنے کے مطابق جو چیزیں نوٹ کی انہوں نے اور جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہے تھا
اس حوالے سے ان تمام چیزوں کا خیال باقیوں سے زیادہ بہتر رکھا ہے، اور اس وجہ سے ان کو پہلی پوزیشن ملی ہے، وہ ہیں عائشہ حسن انصاری۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ اسی طرح آپ لوگ ماشاءاللہ اس انداز میں بہتر سے بہتر انداز میں تیاری کرتے رہیں، انشاءاللہ آگے جو مقابلے جاری ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں بچیاں ہیں جو آج کے اس مقابلے میں آگے گئی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں 2 پوزیشنیں جو ہیں فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن مزید آگے دوسرے مقابلے میں شرکت کے لیے آگے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، یقیناً آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اور آپ سب کے لیے گفٹ ہیمپرس ہیں انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے۔ جی، بچوں کو نصیحت کے طور پہ یہ سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ اگر فنی اعتبار سے دیکھا جائے جی تو محمد حسیب جی اور یہ جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، انہوں نے انتخاب کلام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کیا تھا، اور پڑھنے کی جو صلاحیت تھی وہ بھی بہت تھی، بڑی کلاسیکل دونوں کا انداز تھا، مگر جو زیادہ جگہ لگائی کلاسیکل دکھانے کے چکر میں جو ہے نا وہ ایکسٹرا جو جگہ تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے مارکس جو ہے نا کم ہوئے۔ اور جس طرح ہماری بچی جو پڑھا انہوں نے صالحہ تنویر نے، تو وہ سیدھا سیدھا کلام تھا، تو وہ بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے پڑھا، تو اس وجہ سے وہ تو میں سمجھانا چاہوں گا بچوں کو کہ محمد حسیب آپ کے گلے میں ماشاءاللہ اللہ نے بڑا نکھار رکھا ہے اور بڑا کلاسیکل انداز ہے، تو سنبھل کے آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ جگہ نہیں لگانی کہ اس جگہ کے لگانے میں آپ وہ رستہ ہی بھول جائیں کہ واپسی کا رستہ کون سا تھا۔ اسی طریقے سے حافظ صاحب آپ نے اعظم چشتی صاحب کا پڑھا، اس میں بھی آپ نے جو جگہ تھی کلام کی اس سے زیادہ لگائی۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اتنی بڑا سادہ سا یہ بھی کلام تھا، انہوں نے بھی اس میں بہت زیادہ کوئی اپنے طور پہ جدت کرنے کی کوشش کی۔ غلطی کر رہے تھے توڑ کے اس میں بھی انہوں نے توڑا، اور انہوں نے بھی توڑا تھا، حالانکہ انہوں نے بھی اس کو الفاظوں کو توڑ کے مسئلہ بار بار ہم وہی چیز بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اصل میں ان لوگ کو، اگر یہ لوگ محفلیں پڑھتے ہیں نا، ان کو عادتیں وہاں سے خراب ہو رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم ججز کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا، جس طرح جس انداز میں پڑھ لیں، جیسے اگر ہم پڑھ لیں، اگر ہم الفاظ کو توڑ کے پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم مقابلے میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، پڑھنا ہمیں بھی نہیں چاہیے، مگر جو ایک الفاظ کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اہل مدینہ یہ ایک لفظ ہے، انہوں نے اس کو بھی اس کو توڑ دیا تھا، وہ توڑ کے پڑھا۔ انشاءاللہ آئندہ اس چیز کا خیال بھی رکھیں گے، اور نیکسٹ مقابلے میں انشاءاللہ امید ہے جیسے صالحہ نے پڑھا بہت سادہ سا پڑھا، جی بہت پراپر، جیسے اس کو چیزیں سمجھائی گئی تھی اس نے اس کو فوراً اچھی طرح سے کیچ کر کے اس کو کیش کیا۔ بالکل بہت بہت مبارک ہو آپ سب کے لیے۔ معروف سویٹس اینڈ نیمکو اور دمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ سلسلہ گفتگو کو یہاں پر ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا تابش بھائی سے کہ آج کیا کلام پیش کرتے ہیں۔ اچھی وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے،
कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम हो, वहदते ज़ात की कोई सानी है तुम्हारा न खुदा का है शरीक, जैसे यकता है खुदा वैसे ही यकता तुम हो, वहदते ज़ात की नात गोई में फरिश्तों ने सुना था मुझको, हश्र में देख के मुझसे कहा अच्छा तुम हो, वहदते ज़ात की। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत माब में गुलहाय अक़ीदत पेश कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सआदत की बात है, शरफ़याबी की बात है। इस माह मुबारक रमज़ान हो, फिर वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत सराई हो, तो ये बड़ी सआदत की बात है। ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं हर साल मुकाबले के लिए, इनके लिए जो आते हैं ख़ासकर 16 ईयर्स से 24 ईयर्स तक का गालिबन एज है, तो वो बच्चे इसमें शरीक हो सकते हैं, बच्चे बच्चियाँ, और ऑडिशंस होती हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से 10 बजे का टाइम है। जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, जो शौक़ रखते हैं कि इस मुकाबले में वो सच की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं इसमें। 16 ईयर्स से 24 ईयर्स की एज के बच्चे और बच्चियाँ इस मुकाबले में शिरकत कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा हमारे मोहतरम वसीम अब्बासी साहब से कि आप क्या पेश कर रहे हैं आज खूबसूरत कलाम नाज़रीन की खिदमत में। डगमगाता हूँ हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, डगमगाता हूँ हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, मेरी खुश कुजा तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हो, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हो, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा। मोहतरम नाज़रीन कराम, यहाँ पर मरहबा सहरी लाइव ट्रांसमिशन का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ और अज़ान फ़जर का वक्त हो चुका है। नाज़रीन कराम, अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को इजाज़त दीजिए।
اگلے پروگرام تک ہمارا انتظار کیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ